السلام علیکم، میں ہوں حکیم رضوان طاہر۔ آج ہم بات کریں گے پتے کی پتھری کے بارے میں۔ یہ کیوں بنتی ہے؟ بیسیکلی طور پہ جب جسم میں صفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے، صفرا ایسا مادہ ہوتا ہے جو گرم غذا کھانے سے جسم میں بننا شروع ہوتا ہے۔ صفرا خون کا ایک جزو ہے جو خون کی حرارت کو پورا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کی جو حرارت غریزی ہے، جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے صفرا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم ایسی غذا زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جس میں صفرا ہوتا ہے، تو وہ غذا ہمارے جو غددِ ناقلہ ہوتے ہیں ان کو کمزور کر دیتی ہے۔ غددِ ناقلہ ایسے غدد ہیں جو جسم سے فاضل رطوبات، فاضل مادے جو بھی ہوتے ہیں، جو جسم کے لیے ضروری نہیں ہوتے یا جسم کی ضرورت پوری کر چکے ہوتے ہیں، ان کو خارج کرنے کا باعث بنتی ہے۔ لیکن جب یہ غددِ ناقلہ کمزور ہو جاتی ہے اور غددِ جاذبہ تیز ہو جاتی ہے تو صفرا جو ہوتا ہے وہ خارج نہیں ہو پاتا۔ صفرا کے خارج نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ پتا جو ہے وہ صفرا کو سٹور کرتا ہے، تو اس کے اندر جو صفرا ہوتا ہے وہ جسم میں پہلے ہی صفرا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے استعمال میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اس میں مزید صفرا داخل جب ہوتا رہتا ہے تو وہ صفرا چونکہ استعمال میں نہیں آ رہا تو وہ پڑا پڑا وہاں پر جمنے لگ جاتا ہے، تو وہ جم کر پتھریوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ پتھریاں جو ہیں وہ تعداد میں 10 بھی ہو سکتی ہیں، 12 بھی ہو سکتی ہیں، 20 بھی ہو سکتی ہیں، یا سینکڑوں کی تعداد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ کئی پتھریاں جو ہوتی ہیں وہ تو چنوں کے سائز کے برابر بھی ہو سکتی ہیں۔ جب ایسی کوئی پتھری جو نالی کے اندر آ جاتی ہے، صفرا خارج کرنے والی جو نالی ہوتی ہے، صفرا کو استعمال کرنے کے لیے جو نالی استعمال ہوتی ہے، اس نالی کے اندر جب کوئی پتھری آ جاتی ہے تو وہ درد کا باعث بنتی ہے، جس کو ہم درد پتا یا درد جگر بھی کہتے ہیں۔ اسباب جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان میں مزید جو اسباب ہم اگر بات کریں مزید اسباب کے بارے میں، تو اس میں ایسی غذا جو حرارت کا باعث بنتی ہے، وہ غذا عموماً تتر بٹیر، بکرے کا گوشت یا کسی بھی قسم کا جو گوشت ہے وہ صفرا پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کی علامات کے بارے میں۔ اس کی علامت میں جو مریض ہوتا ہے اس کو اچانک دائیں پسلی کے نیچے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ درد گردہ کے مریض جو ہوتے ہیں وہ مارے درد کے بے قرار ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح پتے کی پتھری کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر مریض کو قے یا متلی کی شکایت ہو جاتی ہے، یا اکائیاں آتی ہیں، یا ہچکیاں بھی شروع ہو سکتی ہیں۔ قبض جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتی ہے، اور جب کوئی پتھری جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے نالی کے اندر رک جاتی ہے، چونکہ وہ رستہ بند ہونے کی وجہ سے صفرا بالکل خارج نہیں ہوتا، تو یرقان کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ پتا کی پتھری جو ہے وہ یرقان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے علاج کے بارے میں۔ چونکہ یہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یا صفرا زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتی ہے، تو اس میں ہم ایسی غذا یا دوا کا استعمال کریں گے جو کہ ہم یرقان کے مریض کو بتاتے ہیں۔ ایسی غذا میں ہم استعمال کریں گے اعصابی غدی غذا یا پھر غدی اعصابی غذا، یا اس میں اعصابی عضلاتی غذا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوا بھی ہم اسی اصول کے تحت ہی استعمال کریں گے۔ تو ایسی غذا یا دوا کے بارے میں ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کریں یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔